المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے لفظ لکم سے مخاطب فرمایا اور پھر آگے وضاحت فرما دی کہ مخاطب وہ ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں. تو اللہ کو بہت یاد کرنے والے جو مومنین ہیں ان کے لیے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی کا صرف حکم ہی نہیں فرمایا بلکہ بہت زیادہ تاکیدیں فرمائی اور آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کرنے پر بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی اور نافرمانی کرنے پر بڑے ڈر سنائے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوب آپ ان کو فرما دو اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو،
میرے طریقے پر چلو، میرے ارشادات پہ عمل کرو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع کرنے والے کو اپنی بارگاہ میں محبوب ہونے کے مقام و مرتبہ سے مشرف ہونے کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ۔ بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ محبوب بن جائے، کیا یہ کوئی معمولی مرتبہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، اس سے بڑھ کر بڑا مرتبہ آدمی کے حق میں، انسان کے حق میں کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو اللہ کی اور رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بروز قیامت انہیں اپنے انعام یافتہ بندوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھی بنا دے گا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اب غور کریں کہ اگر محبوب کی آدمی اتباع کرے تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں محبوب بنا لیتا ہے، محبوب کی اطاعت کرے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ قیامت والے دن محبوب کا اسے ساتھی بنا دے گا۔ آپ بتائیں کہ دنیا میں اللہ کا محبوب بن جائے اور آخرت میں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بن جائے، اس سے بڑھ کر بندے کو اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، پرہیزگاری والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، مقام والا، مرتبے والا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت معاذ کو سواری پر سوار ہونے کا حکم فرما رکھا تھا۔ آپ حضرت معاذ کو وصیتیں فرما رہے تھے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے یہ تمہاری اور ہماری آخری ملاقات ہو، اور ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد جب تو دوبارہ مدینہ آئے تو مسجد نبوی کے پاس سے، میری مسجد کے پاس سے اور میری قبر کے پاس سے گزرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فراق کو، جدائی کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ جب آقا کی جدائی اور آقا کے فراق کا انہیں خیال آیا تو رونے لگ گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، بے شک تمام لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ جس قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی رہتے ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اے معاذ، اگر تو تقوی اختیار کرے گا
تو بے شک تو یمن میں رہنے والا ہوگا پھر بھی تو میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ عزت اور مرتبے والے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں جس قوم قبیلے سے مرضی تعلق رکھتے ہوں، جہاں کہیں مرضی رہتے ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور مزید دیکھیں، یہ جو تقوی ہے نا، یہ نبی کی اتباع اور اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کا ہی نام جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہے، جو آپ کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مرتبے والا، مقام والا، عزت والا ہے، اور وہ دنیا میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہے، اور وہ آخرت میں جنت کے اندر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور خوب یاد رکھو بے شک اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی تقوی والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، بے شک نیکی کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، ایسے نیک لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، ان اللہ یحب المتوکلین، محبوب بناتا ہے، اپنی بارگاہ میں انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک توبہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ اب مختلف قرآنی آیات پر آپ نظر کریں کہ جو محبوب کی اتباع کرنے والے ہیں، جو محبوب کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، اور جو توکل کرنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں بھی یہ قریب ہیں، اور جنت میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انہیں قرب نصیب ہوگا۔ صرف کوئی اپنی زبان سے کہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا پیارا ہوں، جیسے یہود کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن ہمیں جہنم آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم نکل آئیں گے۔ تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے کہ یہ ہم اللہ کی بارگاہ، تمہیں کیسے پتا؟ اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ محبوب کی اتباع کرنے والا، محبوب کی اطاعت کرنے والا، صبر کرنے والا، توکل کرنے والا، نیکی کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا،
اور توبہ کرنے والا، پکیرگی اختیار کرنے والا، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ موطا مالک کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم بھٹکو گے نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے رسول کی سنت۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دو چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری ہدایت وابستہ ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کے ہم عامل ہیں تو ہدایت پر ہیں، اور جتنے عمل میں کمی آتی چلی جائے گی اتنی ہدایت سے ہٹاؤ ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو ہدایت نبی کی اطاعت پر موقوف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قرب، نبی کی بارگاہ میں قرب، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت، نبی کی بارگاہ میں محبوبیت، دنیا و آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نزدیکی اور قرب، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر موقوف ہے۔ میری حیات میں موسیٰ علیہ السلام بالفرض آ جائے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہیں ہوگا، اور بالفرض اگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں اور مجھے چھوڑ دیں تو سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو اسے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ہمیں آقا کی اتباع کے بغیر زیادہ چارہ ہو سکتا نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی وہ ضروری ہے۔ امن، سلامتی، فلاح، نجات، کامیابی، ترقی، عافیت، خیر، یہ ساری کی ساری خیر اور بھلائیاں یہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت میں پوشیدہ ہیں۔ آقا کی اتباع اور اطاعت سے ہٹ کر کسی قسم کی خیر نہیں، شر شر۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کس لیے لائے تھے؟ آپ کی تشریف آوری کا سب سے اہم مقصد کیا تھا؟ پھر اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کے اتارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو پورا عرب بت پرستی، کفر و شرک اور دیگر بے شمار جرائم میں وہ گرا ہوا تھا۔ اتنے سخت دل لوگ تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جس پہ قرآن گواہ ہے۔ اور آپس میں جب ان کے جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی تو سال ہا سال، سینکڑوں سالوں تک نسل در نسل ان کی جنگیں جاری رہتی تھیں۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کے احسان کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے بہت سخت دشمن تھے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے تم دشمن تھے تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تو اسلام سے قبل
پورا عرب طرح طرح کی خرابیوں میں، طرح طرح کے فسادات میں، طرح طرح کے جرائم میں، گناہوں میں وہ بالکل ڈوبا ہوا تھا. ہر طرف گمراہیاں، ضلالتیں، جہالتیں وہ عام تھی. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے، ان کو تمام جرائم سے پاک اور ستھرا کر کے تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے رہبر، رہنما اور ہادی بنانے کے لیے اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آپ اللہ رب العالمین نے اپنا کلام نازل فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ. اب آنکھیں بیمار ہیں، زبان بیمار ہے، ہاتھ پاؤں بیمار ہیں، قلب بیمار ہے، ہر عضو وہ روحانی امراض میں، باطنی امراض میں مبتلا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہترین نصیحت، تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی. قرآن کی شکل میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے رحمت، ہدایت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے اتاری. اب یہ دوائی تو آ گئی شفا والی، اب اللہ رب العالمین نے کیسے طبیب کا انتخاب کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ منزلہ طبیب کے ہیں ایسے بیمار لوگوں کے لیے. اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک اللہ نے مومنین پہ بہت بڑا احسان فرمایا، کیونکہ انہی میں سے ایک ایسا عظمتوں والا رسول بھیجا جو لوگوں پہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور ستھرا فرماتا ہے، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک آپ کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. تو اللہ، یہ مختلف آیتوں کا یہی مضمون ہے کہ اللہ رب العالمین نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا تاکہ آپ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو شفا دیں، ان کو ہدایت دیں، ان کو علم عطا کریں، ان کو روشنی عطا کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. کہ اللہ نے اے محبوب آپ پر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے اذن سے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف اور عزیز و حمید رب کے راستے کی طرف نکالیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام.
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے لوگو، اے اہل کتاب، تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے اور اس نبی کے ذریعے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں انہیں سلامتی والی راہوں پر چلاتا ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے اپنے اذن سے، اور جسے چاہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے عقل مند مومنو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف قرآن نازل فرمایا اور عظیم الشان رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کی آیتیں جو روشن ہیں، واضح ہیں، وہ آیتوں کی تلاوت کرے، اور جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالے۔ اب وہ پورا جو عرب تھا جو طرح طرح کے امراض میں، روحانی امراض میں مبتلا تھا، تو اللہ رب العالمین مدتوں سے وہ بیمار چلے آ رہے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ اے محبوب، ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو برس گزر گئے تھے، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اس لیے وہ لوگ انتہائی زیادہ غفلت میں اور انتہائی زیادہ وہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو بھیجا، قرآن نازل فرمایا، ان کی ہدایت کا اور ان کی شفا کا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازنے کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کے اندر پہلے خفیہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پھر عَلَى الْإِعْلَانِ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ نے تبلیغ دین شروع فرمائی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے جو عرصہ دراز سے بت پرستی پر جمے چلے آ رہے تھے، جب آقا علیہ السلام کی توحید و رسالت کا پیغام انہوں نے سنا، وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اب دیکھو نا کہ اگر کوئی مطلب ایسا مریض ہو کہ جس کا کوئی گہرا قسم کا آپریشن کرنے کی ضرورت ہو، تو وہ جو ڈاکٹر آپریشن کرے گا تو چیخے کے لائے گا نا وہ۔ اب وہ ایک مدتوں سے وہ جمے چلے آ رہے تھے گمراہیوں پر، ضلالتوں پر، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کا علاج شروع کیا تو وہ لوگ دشمن بن گئے، جبکہ آقا تو ان کے خیر خواہ تھے۔ اب انہوں نے دشمنی اور عداوت کی حد کر دی اور آپ نے بھی ان پہ مہربانی کی اور شفقت کی حد کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کو قوم نے پتھر مارے، ان کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے خون صاف کرتے اور ساتھ یہ کہتے، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محبوب، یہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی کہ آپ ان کے لیے بڑے شفیق ہو گئے، مہربان ہو گئے۔ اگر آپ سخت طبیعت اور سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ اب یقین کریں نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ پر جو جو ایمان لاتا چلا گیا، ان اصحاب کو بڑی آزمائشوں سے اور بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جس میں بعض
جو ہے وہ صحابہ گھبرا گئے. اور بخاری کی حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے اپنی چادر کا تکیہ بنا کر سہارا لگایا ہوا تھا. خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مدد نہیں طلب کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا گیا خباب صبر کرو. پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا دین کے سلسلے میں ان پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. پہلے لوگوں میں جب کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان لانے کی وجہ سے زمین میں گڑھا کھود کے اس کو گاڑ دیا جاتا, اوپر آرا چلا کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے, لیکن یہ چیز بھی انہیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی. لوہے کے کنگے جسموں کے اندر داخل کر کے پیوست کر کے ہڈیوں پٹھوں پر پھیرے جاتے, جسم کا گوشت نوچا جاتا, لیکن یہ تکلیف بھی انہیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی. اللہ نے قرآن فرما دیا ام حسبتم ام تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات ہی نہیں آئے ہیں جو پہلے لوگوں پر گزرے. انہیں بڑی تکلیفیں آئیں, بڑی آزمائشیں آئیں, اور ان کو بیماریاں آئیں اور مصائب و آلام میں انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا, یہاں تک کہ بڑے عظمتوں والے اولو العزم رسول بھی پکارنے لگ گئے, ان کے صحابی پکارنے لگ گئے آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب اب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک آپ نے اپنی سیرت ان کے سامنے رکھی. فقد لبستکم قد لبست فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون. فرمایا کہ ہم نے, قرآن کہہ رہا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے, کیا تمہیں عقل نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک اپنی سچائی اپنی دیانتداری انہیں باور کرائی, اور ان دنوں میں کوئی بینک نہیں تھا کہ آدمی اپنی امانتیں وہاں محفوظ کروا لیتا. آپ لوگوں نے سفر پہ جانا ہے تو اب ان کی جو قیمتی چیزیں ہیں امانتیں ہیں انہیں شدید ضرورت تھی کہ کوئی آدمی ان کی وہ امانتیں محفوظ کر لے اپنے پاس, ان کی حفاظت بھی کرے, واپس لوٹ آئیں تو پوری منوان واپس مل جائیں, اور اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر ان کے ورثاء کو وہ پورے طور پر پہنچ جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے, قیمتی سے قیمتی اشیاء بلا خوف و خطر وہ آپ کے پاس رکھ جاتے تھے, اور جب واپس آتے منوان آپ کے سے وہ امانتیں حاصل کر لیتے تھے. یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا, گھر کا گھیراؤ کیا گیا, اللہ نے حکم فرمایا کہ وہ آپ ہجرت کریں, اس وقت بھی آپ نے لوگوں کی امانتیں حتیٰ کے سپرد فرمائی ہیں. فرمایا کہ اے علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں, یہ واپس کر کے تم نے پھر مکہ سے مدینہ آنا ہے. سچائی اور دیانتداری اس قدر کمال درجے کی تھی کہ ترمذی کی حدیث بھی ہے اور اللہ کا قرآن بھی ہے کہ ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے, ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے, ہم تو اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے. تو اللہ نے قرآن لا یکذبونک, اے محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے, یہ دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سخت دشمن تھے, لیکن پھر بھی انہیں اس بات سے حیا اور شرم آتی تھی کہ وہ کہیں گے آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ کہنا پڑا ابو جہل کو کہ ہم آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں. تو آپ نے اپنی سچائی اور دیانتداری 40 سال تک بابرکت کروائی, اور پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا. بڑی آزمائشیں آئیں, آپ نے سب برداشت کی. ہر مشکل وقت میں آپ اللہ پہ توکل رکھا, توکل کمال درجے کا.
ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. جبکہ غار ثور کے اندر ہیں، حضرت اکبر پریشان ہیں، آپ کا اللہ پہ توکل ہے. کفار آ گئے ہیں، پاس پہنچ گئے ہیں، اللہ پہ توکل. فرمایا گیا ہے ابو بکر غم نہ کر، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی کمال درجے کی عطا فرمائی تھی جس کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے رہے ان کے سامنے. اب وہ قرآن میں کیا بیان کیا اللہ نے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے. مختلف قومیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا. جب انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانیاں کی تو ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا جب انہوں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی تو اللہ فرماتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. فرمایا کہ جب وہ حد سے بڑھ گئے، لوط علیہ السلام کی قوم جب حد سے بڑھ گئی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی کو اوپر اٹھا کے اس کے اوپر کو نیچے کو اوپر کر دیا اور اوپر کھنکر پتھر برسائے. فرمایا کہ اس میں جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا. قرآن میں مختلف مقامات اس کا ذکر موجود ہے. فرعون بڑا سرکش تھا، قارون بڑا سرکش تھا، نمرود سرکش تھا، ان پہ عذاب آئے، ان کو بھی تہس نہس کیا گیا. قرآن میں مختلف مقامات اس کا تذکرہ موجود ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اللہ فرماتا ہے بات وہ ہے جن پہ ہم نے پتھر برسا کے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض آپ کے فرشتے نے ایسی زوردار چیخ ماری جس کو وہ برداشت نہ کر پائے اور فوراً مر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھنسا کے ہلاک کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعضوں کو پانی میں ڈبو کر ہم نے ہلاک کر دیا. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ نہیں ظلم کرتا، بندے خود ظلم کرتے ہیں. اب قرآن میں مختلف مقامات پہ ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا. اب آقا جی ان کے سامنے یہ پڑھتے تھے، یہ آیتیں پڑھتے تھے. اب آپ خود سوچو کہ جب یہ مختلف قوموں پہ عذاب کے واقعات جب پڑھو گے یا سنو گے تو آپ کو کچھ احساس ہوگا یا نہیں ہوگا کہ جس کوتاہی اور غفلت اور نافرمانی کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، اگر وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ کو ڈر خوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے توجہ سے، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے اور آپ اگر توجہ سے سنو گے تو آپ کو خوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب پھر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پوری سورہ یوسف ہے، اس میں دیکھیں آپ، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا. آپ نے کوئی وویلا مچایا، کوئی شور مچایا، کوئی شکوہ شکایت، پھر نکال کے بیچ دیا گیا، پھر آگے مصر کے اندر جا کر بیچا گیا. تو آپ نے کسی کو داستان سنائی ہے کہ مجھے یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میرے بھائیوں نے کہیں بولا ہے آپ نے؟ پھر زلیخا نے آپ کو پھسلانے کی کوشش کی، مالدار عورت ہے، حسن و جمال والی ہے، سارے اس کے پاس وسائل ہیں، اور پھسلانے کی کوشش کی، اور آپ نوجوان بھی ہیں اور دروازے بند ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، سارے معاملات. لیکن آپ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے آپ صابر قدم رہے، وہ پھسلا نہیں سکی. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں سبق نہیں. اور پھر 7 سال قید میں رہے ہیں، کوئی وبیلا مچایا، ہر حال میں صابر، شاکر اور متوکل. اور جب ان مراحل سے گزرے ہیں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا ہے. وہ جو بھائی جو دشمنی کرتے رہے پھر جھکے نہیں آپ کے سامنے. اور ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر تمہاری کوئی مخالفت کرتا ہے، بے جا تمہیں تنگ کرتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، صبر کرو، اپنے رب کے متوکل رہو، ایک وقت آئے گا اللہ ان کے سامنے تمہارے جھکا دے گا. پھر آپ دیکھ لیں سورہ مریم پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اب کنواری تھی، اب بچہ پیدا ہو گیا. اب لوگ باتیں کرتے ہیں تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی آپ کے لیے. آپ کو مطلب کہتے نہیں کہ میں کنواری، میرا کوئی مطلب معاذ اللہ کسی قسم کی میں نے بدکاری نہیں کی، بس اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اب لوگ کو مانے گا، ایسا کوئی یقین کریں گے؟ اللہ کے آپ تو سچی ہیں، پاکیزہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑی آزمائش تھی آپ کے لیے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. ٹھیک ہے. آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، مومنہ ہیں، فرعون بڑا سرکش ہے، اور وہ کیا کرتا تھا
ایسے لٹا کے ہاتھ اور پاؤں پہ میخیں گاڑ کے اور پھر اس کی سزا دیتا تھا۔ صبر و شکر انہوں نے اختیار کیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کو جو کفار نے تنگ کیا، کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا جادوگر ہے، کوئی کہتا کہ یہ انہوں نے کہانیاں کسے اپنی طرف سے بنا رکھے، او کوئی آپ کی تقریب کرتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں معجزے لے کے، کتابیں لے کے، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، پہلوں کے ساتھ بھی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا کہ اے مومنو، تمہیں جانوں اور مالوں کے سلسلے میں ضرور آزمایا جائے گا۔ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ سے بڑی تکلیف والی باتیں بھی تمہیں سننا پڑیں گی۔ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ اب ظاہر یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہر ایک الگ موضوع ہے۔ جیسے اب یہ کہ آقا کو ستایا گیا، یہ پورا قرآن بھرا پڑا اور اس کا ایک پورا مستقل موضوع ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے یا نہیں ہے کہ آقا کو اس قدر تنگ کیا گیا، لیکن آپ صابر و شاکر رہے اور قوم کے آپ خیر خواہ رہے۔ اب ہمیں تو تھوڑی سی کوئی تکلیف آ جائے کسی کی طرف سے تو ہمارے دل میں تو فوراً جناب کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم تو جب تک اسے بدلہ نہ لیں ہمیں تو وہ چین نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ السلام ترمذی کی حدیث ہے، پوری زندگی کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا، ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ہاں جب اللہ کی حد کو توڑا جاتا، اللہ کے حکم کو پائمال کیا جاتا، اللہ کی نافرمانی ہوتی، آپ کا غصہ سب سے زیادہ تیز ہوتا، اور جب تک بدلہ نہ لے لیتے آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ تو غصے کا مقام یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار معاملہ آ گیا تو آپ جناب آپ سے باہر ہو جائیں، کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ غصے کا مقام وہ ہے آپ کا بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، میں نبی کا حکم ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم، تو 10 سال کا جو نہیں پڑھتا تو مار کے نماز پڑھواؤ۔ یہ ہے مقام سختی کرنے کا۔ یہاں غصہ کرو جب تمہارے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے، اب غصہ کرو جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اب غصہ کرو۔ گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فوش کلامی ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، بدنگاہی ہو رہی ہے، اب غصہ کرو۔ یہ مقام ہے غصہ کرنے کا، جب اللہ کی نافرمانی ہو پھر غصہ کرو۔ جب کوئی ذاتی اپنا معاملہ ہے پھر وہاں صبر کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی کہ خوشحالی میں تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ کے ایسے نیک لوگ بڑے محبوب ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو گیا جیسے تیرا گہرا دوست۔ تو ایسا ہوا نہیں کہ مکے والے وہ آپ کے جانی دشمن تھے اور انہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرح سے آپ کو تنگ کیا، یہاں تک کہ شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ اور جب وہ دیکھا کہ آقا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بچ کے نکل گئے تو اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کو گرفتار کرے گا معاذ اللہ یا ان کو شہید کر کے کرے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی کیونکہ اللہ نے ان کا علاج کرنا تھا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ جو آپ کو یہ آپ کی طرف نازل کیا گیا نا قرآن، یہ آگے پہنچائیں، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، آپ پہنچائیں۔ واللہ یعصمک عن الناس، اللہ لوگوں سے حفاظت فرمائے گا آپ۔ اللہ نے وعدہ لے لیا، فرمایا وہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، آپ یہ پیغام پہنچائیں اللہ کا، اب ان کو پاک کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھی بار بار، اب وہ مختلف مقامات قرآن پاک کے، کہیں پر وہ قوموں پہ عذاب کا تذکرہ ہے، کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں جنت کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ بشیر نذیر بن کے آئے، وما ارسلناک الا بشیر و نذیرا، یہ قرآن میں مختلف مقامات پہ آیا ہے آپ کا بشیر و نذیر ہونا، اور ہر نبی بشیر نذیر بن کے آیا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، تو سارے نبی بشیر نذیر بن کے آئے ہیں کہ نیک اعمال پر خوشخبریاں دیتے تھے، ہر نبی خوشخبریاں دیتا رہا، اور برے اعمال پر وہ جہنم کے ڈر سناتا رہا۔
اب آقا انہیں ڈراتے سمجھاتے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ بیان فرماتے تھے نا، واز کرتے تھے، تو آپ کا واز کا انداز یہ تھا کہ جب واز فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور لوگوں کو اس طرح ڈراتے کہ جیسے کوئی ابھی حملہ آور ہونے والا ہے. اب آپ نے لوگوں کو اللہ کے ڈر سنایا. اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہے محبوب، آپ قرآن پڑھ پڑھ کے اس کو نصیحت کریں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يُخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اے محبوب، جو ایمان لے آئے ہیں اور یہ اس طرح ان کا یہ اعتقاد ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس طرح وہ پیش ہوں گے کہ ان کا نہ کوئی شفیع ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا، اس طرح وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آپ ان کو خوب ڈرائیں تاکہ ان کے اندر مزید تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی آیتیں پڑھتے رہے ان کے سامنے، اور جہاں اللہ فرماتا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومن مردوں کو حکم کرے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ یہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اب وہ آنکھ سے متعلقہ جو اللہ کے احکام تھے وہ پڑھے، اب ان کے اندر ڈر خوف پیدا ہوا. زبان سے متعلقہ جو اللہ کے احکام تھے وہ آقا نے سنائے، ٹھیک ہے. اور آقا نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ جو مجھے زبان شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اور آقا نے فرمایا کہ جو سچا دیانتدار تاجر ہے نا، قیامت والے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. اب وہ زبان سے متعلقہ احکام، قرآن اور کان سے اور دل سے متعلقہ احکام، یہ قرآن میں جو موجود ہے وہ آپ نے پڑھے. یا الذین لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اللہ نے یہ مذاق استہزاء جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے اللہ نے اسے منع فرمایا. یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یہ بدگمانی سے اللہ تعالی نے منع فرمایا. ولا تجسسوا، لوگوں کے عیب تلاش مت کرو، اسے منع کر دیا. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت سے منع کر دیا. اسی طرح چغلی کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اسی طرح مختلف احکام کہ جو آنکھ سے، زبان سے اور مختلف اعضاء سے متعلقہ تھے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، آپ نے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے. اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے. قتل کے بارے میں سزا بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غضب اللہ علیہ ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو حق مومن کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مدت دراز جہنم میں پڑا رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت برسے گی. اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کم تولنے اور کم ناپنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. جب اوروں سے کوئی شے لیں تو پوری پوری ناپ کر لیں، جب تول کر یا ناپ کر دیں تو گھٹا کر دیں. کیا ان کا یہ یقین نہیں کہ انہیں مرنے کے بعد ایک عظمت والے دن کو اٹھنا اور رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. محبوب انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو. قیامت والے دن وہ سونا چاندی کے زیورات جہنم کی آگ میں گرم کر کر کے ان کی پیشانیوں، پیٹھوں، پہلوؤں پر داغ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ، اب اس کے جمع کرنے کا مزہ چکھو. اب یہ دیکھیں قرآن پاک میں مختلف جرائم سے متعلقہ مختلف سزائیں بیان فرمائی گئی، ٹھیک ہے نا. اس سود کے بارے میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی، اللہ کے ڈر سنائے. اب انہیں اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غفلتوں کا احساس ہونے لگا. ان پر جناب وہ جو پہلے تو عداوتیں، دشمنیاں وہ تھیں، وہ آہستہ آہستہ وہ پردے ہٹنے لگے.
اور پھر جب ان پہ حق کھلا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب رسول پر اتارا گیا وہ کلام سنتے ہیں تو دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ اب جناب انہیں اپنی غلطیوں کا جب احساس ہونے لگا، جو احساس ہوتا گیا، جس کو ہوتا گیا، ایمان لاتا گیا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مختصر سی مدت کے اندر وہ لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو یا خوشخبریاں سنا کے، ڈر سنا کے ان کو جو ہے نا وہ توبہ پر آمادہ فرما دیا اور ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر گامزن فرما دیا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کے جتنے بھی محرکات ممکنہ تھے نا وہ سب اللہ نے یہاں پر بدرجہ کمال پیدا فرما دیا۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کی بھرپور ترغیب دلا دی، اتباع کی، اور خوشخبریاں دے دیں کہ اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے میری بارگاہ میں محبوب بن جاؤ گے، میرے محبوب کی اطاعت کرو گے قیامت میں جنت میں تمہیں ساتھی بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ساری خوشخبریاں دی۔ اور پھر ادھر فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ان پہ بہت بڑا فتنہ کہیں برپا نہ ہو جائے یا آخرت میں دردناک قسم کا عذاب نہ پہنچے۔ اور بالخصوص جو کفار ہیں ان کے بارے میں فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب ان مجرموں کے کافروں کے چہرے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ میں تلے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی ہم نے اطاعت کی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ قرآنی آیاتیں ان کے سامنے بار بار پڑھی اور قرآن نے بھی فرمایا کہ ان پہ غور کرو، اس پہ فکر کرو، اس میں سوچو بچار کرو، اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ اللہ نے بابرکت کتاب اتاری ہے برکتوں والی تاکہ لوگ ایسی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اللہ نے اسی طرح یہ عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح کے ڈر بیان کیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے تقوی حاصل کریں اور قرآن انہیں سوچنے پر اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ عربی زبان میں ہر نقص اور عیب سے پاک قرآن اتارا تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے یہ مثالیں اس لیے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں۔ اب یہ دعوت دی گئی بار بار ان کو کہ یہ قرآن میں غور کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس اللہ نے ان کو ترغیب دلائی۔ آپ نبی آتے ہیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ بھی قرآن میں غور کرو، فکر کرو، یہ اس لیے آیا قرآن۔ اب جوں جوں وہ آقا آیات پڑھتے رہے، سناتے رہے اور وہ غور و فکر کرنا شروع ہوئے، پھر دن کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے جرائم پیشہ تھے اور بڑے جہالت کے اعلیٰ درجے پر تھے اور گمراہی بھی اعلیٰ درجے کی، ہر یعنی خرابی میں وہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، عروج کو پہنچے ہوئے تھے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے تکلیفیں آزمائشیں ساری برداشت کی، ان پہ خیر خائی، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور رات میں گریہ زاری رب کی بارگاہ میں ان کے لیے کر رہے ہیں، صبح شفقتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، ان کی تکلیفیں بھی سہ رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے مراحل سے جب گزر گئے اور ثابت قدم رہے آپ، بہرحال ان کے دل نرم ہوتے چلے گئے اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے وہ جو ہر طرح کے جرم میں حد سے بڑے ہوئے تھے اور عروج کو پہنچے تھے، اللہ نے تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے انہیں رہبر اور رہنما اور ہادی بنا دیا۔ اب بتائیں اللہ کا احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
اللہ نے مومنین پہ بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ اپنا محبوب جو انہی میں سے ہے اپنا رسول بھیج دیا جو ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں ہر خرابی سے پاک ستھرا فرماتا ہے اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور آپ کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات تو ظاہر ابتداء بڑے مشکل حالات تھے، مدینہ پاک میں بھی جب آئے، کھانے کے پینے کے اور سواری کے، رہائش کے، لباس کے، یہ بہت زیادہ قلت تھی اور بہت زیادہ ساز و سامان کی کمی تھی، بہت زیادہ پریشانی تھی۔ کفار کے پاس بڑا مال و دولت تھا، اور اس کا حدیثوں میں بھی تذکرہ آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام جس چٹائی پہ تشریف فرما تھے نا، بستر نہیں تھا، تو چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے جسم پر۔ اب عمر فاروق نے دیکھا تو رو پڑے۔ آقا نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ روم ایران کے بادشاہ یہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہو کر آپ کی یہ حالت ہے کہ جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ آقا نے فرمایا کہ اے عمر، تم کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ یہ لوگ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی ابدی نعمتیں حاصل کریں؟ اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا نا کہ آپ کے جسم کے نشانات پڑے ہیں، کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ایک بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ تو میں نہیں، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا تو دنیا سے صرف اتنا تعلق ہے جیسے ایک سوار جو ہے وہ گزرے اور تھوڑی دیر کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور پھر اس کو چھوڑ کے، تو جتنا یہ سوار کا سایہ دار درخت سے تعلق ہے، میرا بس دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے۔ اور ایک ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا جو تھا نا وہ بستر مبارک، تو وہ تھا چمڑے کا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، تکیے کے اندر بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اب وہ ایک عورت آئی، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا سخت سا بستر ہے، وہ گھر گئی اور اس نے روئی کا نا بہترین گدا تیار کیا اور آگا نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کو پیش کیا، بھی یہ حضور کے لیے یہ بستر ہے تو حضور کی بارگاہ پیش کریں۔ جب آقا تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں عورت آئی تھی اور اس نے آپ کے لیے یہ گدا جو ہے نا وہ روئی کا پیش کیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ یہ واپس کر دو، ہمیں نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کہ وہ بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت تھا اور میرا جی نہیں کرتا تھا واپس کروں۔ آقا نے فرمایا واپس کر دو عائشہ، اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ پہاڑ سونے کے بنا دے۔ اللہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے لیے سونے کے بنا دے۔ اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب آقا کے پیچھے نماز پڑھتے نا تو جو اصحاب صفہ تھے کہیں کہیں ایام بھوک پیاس میں گزر جاتے، تو بعض اوقات آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے، بھوک کی شدت کی وجہ سے غش کھا کے گر پڑتے، بے ہوش ہو جاتے۔ جب آقا نماز سے فارغ ہوتے تو ارشاد فرماتے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں، تم چاہو کہ ہماری بھوک اور بڑھ جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جنگوں میں سفر کرتے آقا علیہ السلام کے ساتھ، بعض اوقات کھانے کی کوئی شے نہ ملتی، درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے منہ اندر سے زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک جنگ میں ہم گئے تو 6 افراد کے پاس سواری کا ایک اونٹ تھا، باری باری سواری کرتے، زیادہ تر پیدل چلتے، پیدل چلنے کی کثرت کی وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے اور میرے پاؤں کے تو سارے ناخن ہی نکل گئے۔ ہم نے اپنے پاؤں کے اوپر پٹیاں باندھ رکھی تھیں، اس وجہ سے اس جنگ کا نام رکھا گیا غزوہ ذات الرقاع، یعنی پٹیوں والی جنگ۔ تو یہ حالات مشکلات تو تھیں۔ اب بعد نے دیکھا ہوگا بھی یہ ہمارے لیے اتنی مشکلات ہیں اور کفار کے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، دلوں کی بیماریوں کی شفا آ گئی اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اور یہ تمہیں اللہ کا جو فضل مل گیا ہے نا قرآن اور نبی کی شکل میں، قرآن نبی تمہیں عطا کر دیے، یہ اللہ کا فضل تمہیں مل گیا، اللہ کی رحمت تمہیں مل گئی اور اے نبی اور قرآن کے ذریعے تم پاک اور ستھرے ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، تم خوش ہو جاؤ کہ یہ جو کفار جمع کر رہے ہیں نا مال و دولت، یہ تمہیں جو کچھ ملا یہ بہت بہتر ہے اس سے۔ یہ نبی مل گئے ہیں، قرآن مل گئے ہیں اور ان کے صدقے تمہیں ایمان مل گیا ہے، اللہ کا قرب مل گیا ہے، تمہیں تقویٰ پرہیزگاری نصیب ہوگی ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا مل گئی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ مت دیکھو بھی ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اس پوری
دنیا کو اللہ رب العالمین نے مختصر سے وقت کے اندر وہ پاک ستھرا فرمایا اور پاک ستھرا فرمانے کا اہتمام کیا، تو مختصر سی مدت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری تھی اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مشن کو جاری رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیں اگر ہم قرآن کو نہ پڑھیں، احادیث کو نہ پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کے جو ارشادات ہیں، جو احکامات ہیں، اور جو نبی کریم علیہ السلام کی عادات خصائل ہیں، آپ کے طور طریقے ہیں، جب تک وہ ہم قرآن و سنت کے ذریعے نہ سیکھیں تو کیا آپ کی اتباع ہو سکتی ہے؟ آپ کی پیروی ہو سکتی ہے؟ قرآن اور حدیثیں ہیں کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے ہے نا، کہ ہم ان کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ظاہری حیات مبارکہ کے اندر لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے ان کے پاک ستھرا فرمایا، اس کے بعد والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنے گھر بار چھوڑ کے دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائے، ظاہر ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر قوم سے، قبیلے سے، بستی سے کچھ افراد نکلیں، جا کے دین حاصل کریں، اور پھر وہ جب واپس آئے نا تو اپنی قوم والوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ نافرمانیوں سے باز آ جائے اور بچے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ انتظام تو فرما دیا کہ محبوب پاک علیہ السلام کے بعد بھی تا قیامت یہ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ ہر بستی سے، ہر قوم سے، ہر قبیلے سے کچھ لوگ نکلیں، جا کے دین حاصل کریں، اور پھر آگے ان کو ڈر سنائیں اور ان کو نمازوں کا پابند کریں، ان کو جناب آقا کے جتنے بھی ارشادات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے انہیں آمادہ کریں اور انہیں متقی پرہیزگار بنانے کی کوشش کریں۔ اب یہ ہے کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے مسلمانوں کی، آپ دیکھ لیں کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، اور پھر بلوچستان سرحد میں، کراچی میں، یقین کریں لاکھوں مسلمان بلا مبالغہ وہ بے گناہ مارے گئے، قتل کیے گئے، بے گناہ مسلمان شہید کیے گئے، اور مسلمانوں کے معاشروں کے اندر چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، جھوٹ، دھوکہ، فرار، رشوت خوری، سود خوری، کم تولنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے قرضے دبانا، لوگوں کی جائیدادیں غصب کر لینا، بہنوں کے وراثت میں حق مار لینا، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دینا، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، غیبت، چگلی، کینہ، حسد، اور اسی طرح فحش کلامی، بد نگاہی، زناکاری، شراب نوشی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یہ ساری برائیاں جو ہے معاشرے میں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، عروج کو پہنچ رہی ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام تو تشریف لائے تھے تاکہ ان ساری برائیوں کا کلا کما کریں اور ختم کر رہے ہیں، معاشرے کو پاک ستھرا کر رہے ہیں، اور قرآن نے ہمیں اس کے لیے یہ حکم بھی دے دیا کہ کوئی بستی ہے، کوئی شہر ہے، کوئی قبیلہ ہے جہاں لوگ آباد ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جائیں، جا کے دین حاصل کریں اور پھر آگے ان کو ڈر سنائیں، تاکہ اب بتائیں کہ اگر ہم اس حکم پر عمل پیرا ہوتے کہ ہر بستی سے، ہر شہر سے، جہاں بھی کچھ آبادی ہے اس سے کچھ لوگ نکلتے اور جا کے وہ دین حاصل کر کے پھر آ کے انہیں وہ اللہ کا ڈر سناتے اور انہیں پاکیزہ ستھرا بناتے، تو پھر مسلمانوں کی یہ حالت تو نہیں ہونی تھی نا جو ہے اب۔ پھر مسلمان متقی پرہیزگار ہوتے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے، اور مسلمانوں کا غلبہ ہوتا، کفار مغلوب ہوتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے غالب تم ہی آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو۔ تو اب اس میں کمزوری آ گئی کہ یہ ہماری جو کمزوری یہ آ گئی کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ہو گیا، کیونکہ آقا نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے دین کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائیں وہ بھی اتنی تباہی نہیں مچاتے جس قدر دو چیزیں انسان کے دین کو نقصان دیتی ہیں، ایک دنیاوی مال کی محبت اور ایک عہدے کی محبت، حب جار حب مال۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ جتنے بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں وہ کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ مال کی وجہ سے کر رہے ہیں۔
जुबान से तो बेशक नबी की मोहब्बत के दावे हैं ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन वो रिश्वत, सूद और ये सारे जो हराम काम है, नबी की नाफरमानी ये कर रहे हैं, माल की खातिर कर रहे हैं। माल की खातिर कत्ल गारत हो रही है, चोरी डकैती हो रही है। अच्छा, माल की खातिर कुरान और सुन्नत को भुलाकर ये जनाब अंग्रेजी उलूम और जनाब इसके लिए MBBS और PhD की डिग्रियां और वकालत की डिग्रियां और जनाब जज बनने के लिए और ये ओहदे पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ज़ाहिर है कि अगर PhD करता है तो MA करने के लिए 16 साल इसके लिए चाहिए, मजीद फिर जाके अरसा लगेगा तो तकरीबन 20 साल का अरसा, इससे कुछ ज़्यादा कम ये इन डिग्रियों के हासिल करने में लग जाता है। तो फिर ये करते क्या है, ये करते क्यों डिग्री हासिल किया है? इनकी कोई ज़्यादा फजीलत आई है? कुरान और सुन्नत के मुकाबले में उलूम की ज़्यादा फजीलत है? फिर क्या है, कुरान और सुन्नत क्यों नहीं हासिल करते, इल्म क्यों नहीं हासिल करते, जबकि ये इतना अजीम शान इल्म है, बड़े फजाइल आए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुरान और सुन्नत पढ़ेंगे तो फिर इनको माल थोड़ा मिलेगा, और अगर ये जज बन जाए, वकील बन जाए और फिर बैठ के दफ्तरों के अंदर कौम को लूटे, ये आज तो ये बड़ा अच्छी लगती है ना, ये जो दौलत आ रही है, ये कातिल का साथ, मुजरम का साथ, चोर का साथ इसलिए दिया जा रहा है कि वो माल मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है हा तुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयाति दुनिया फमन युजादिल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामह अम्मन यकून अलैहिम वकीला। अल्लाह फरमाता है मुजरिमों का, चोरों का साथ देने वालों और चोरों की तरफ से नाहक झगड़े करने वालों, आज दुनिया में तुम इन चोरों की तरफ से झगड़े कर रहे हो, बढ़ाओ बताओ अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन इन चोरों की तरफ से, मुजरिमों की तरफ से वहां झगड़ा कौन करेगा, और इनकी वहां रब की बारगाह में खड़े होकर झूठी वकालत कौन करेगा? तो अब ये दुनिया की मोहब्बत का गलबा हो गया ना, उसके लिए कुरान और सुन्नत की हैसियत पीछे चली गई, अब ये दुनियावी उलूम की बढ़ गई। कुरान और सुन्नत सीखने के लिए थोड़ी सी तकलीफ भी उठाने के लिए तैयार। कुरान का अगर दर्स हो रहा है मस्जिद में तो जनाब फौरन उठ के चले जाएंगे, अपना वहां से काम काज में मशगूल है। ये बच्चों ने स्कूल जाना है, आपने अपने काम काज करने हैं, किसी भी नमाज का टाइम में दर्स दे लो, ये नहीं भी फजर में, जोर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी टाइम भी हमारे लोगों के पास ना कुरान और सुन्नत सीखने का कोई वक्त ही नहीं। और अंग्रेजी उलूम की बड़ी अहमियत है क्योंकि उसमें बड़ा माल मिलता है। तो क्या ये फिर माल जो है आखिरत में बचा लेगा रब के अज़ाब से? अच्छा, आप बताइए अगर कुरान और सुन्नत को छोड़ के इन उलूम के पीछे पड़ जाओ, या लंदन अमेरिका जनाब मुलाजमत के लिए वहां पहुंचो और दिन रात इसके लिए बड़े फिक्रमंद हो, फिर जो रब ने रोजी लिखी हो बढ़ जाएगी, जितनी लिखी है उससे कोई बढ़ जाएगी। वो कुरान और सुन्नत सीखेगा तो फिर वो घट जाएगी, तो फिर यार ईमान कैसा यार? आप ईमान तो इतना कमजोर हो चुका कि कुरान और सुन्नत सीखेंगे तो फिर रोजी घट जाएगी, और अगर ये जज बन जाए तो फिर रोजी बढ़ जाएगी। अंदाज तो यही है ना हमारा। तो ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, फिर आप खुद इनकी बुराइयां भी करते हो, जब आपको रिश्वतें देनी पड़ती हैं, आप पर जुल्म होता है, ये जज और वकाला और ये अफसरान जब जुल्म करते हैं तो इनको बुरा भला भी कहते हो। अपनी औलाद के बारे में यही पसंद करते हो कि हमारा बेटा किसी तरह से थानेदार बन जाए, SHO बन जाए, SP DSP बन जाए, ये पसंद भी अपनी औलाद के बारे में यही करते हो ना। ये कोई एक अक्लमंदी है यार। कुरान कहता है बश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊना क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। ऐ महबूब मेरे बंदों को खुशखबरी दो कि जो बात को तवज्जो से सुनते हैं और जो अच्छी बात होती है ना उस पर अमल करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई है। उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही लोग अक्ल वाले हैं, अक्लमंद हैं। तो अक्ल वाले ये हैं कि जो अच्छी बात पे अमल करें। ये दुनिया जिंदगी मुख्तसर है, आन फान खत्म हो जाएगी। अगर हमने कोताही बरती, गफलत बरती, तो जो शाम में हालात और दीगर ममालिक में आए हैं मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, वो यहाँ हालात भी देर नहीं लगेगी आते हुए, वो भी यहाँ भी आएंगे। अगर आपने नहीं देखे ना तो आपकी आने वाली नस्ल ये हालात देखेंगे, कत्ल और गारत आम हो जाएगी और बहुत ज्यादा जुल्म और सितम बढ़ जाएगा। अगर हम अब मेहनत करें और नबी की इताअत की तरफ आ जाए, गुलामी की तरफ आ जाए और कोशिश करें, तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और हमारे आने वाली नस्लों के लिए और आसानी हो जाएगी। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर रब का तो फैसला फिर कि ये महबूब की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह फरमाता है फिर
ان پہ دنیا میں بھی بہت بڑا فتنہ آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک قسم کا عذاب انہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ قرآن اور یہ حدیث یہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس کے احکام پہ عمل کریں، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو حضور کی اسوہ حسنہ ہے اس پہ ہم عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب تک آپ قرآن و سنت کو سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، تو کبھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اطاعت کر سکو، صحیح معنوں میں اتباع کر سکو اور آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر سکو۔ تو حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو نمونہ تو تبھی وہ صحیح معنوں میں وہ بن سکے گی نا کہ ہم اس آپ کی زندگی کو، سیرت کو سیکھیں بھی۔ تو آج جو ہم مسلمانوں پہ جو کڑا وقت آیا ہے اور جب مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں تو سب کا حل وہ نبی کی اطاعت کے اندر ہے، نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت۔ جوں جوں مسلمان نبی کی اطاعت فرمانبرداری سے دور ہوتے چلے گئے، یہ مسائل میں گرتے چلے گئے اور یہ مختلف قسم کے پیچیدگیوں اور مشکلات کے گڑھوں میں گرتے چلے گئے۔ اور اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، تو پھر وہی واپس نبی کی اطاعت میں آئیں، نبی کی غلامی میں آئیں، نبی کی اتباع میں آئیں، نبی کے دامن میں آئیں، اور کہیں کوئی پناہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ قرآن و سنت کو اہمیت دو۔ آج قرآن و سنت سیکھنا بڑا آسان ہے، میڈیا کا دور ہے، موبائل کے اندر آپ سیو کر لیں، پورا قرآن سیو کیا جا سکتا ہے، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، بہترین قسم کے بیانات اصلاحی وہ اس میں سیو ہو سکتے ہیں۔ آپ گھروں میں سنو، اپنے بچوں کو سناؤ اور گھر والوں کو سمجھاؤ۔ بندہ خدا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خود نمازوں کی پابندی کرنا، بچوں کو پابند بنانا، گھر کی خواتین کو پابند بنانا، انہیں پردے کی تلقین کرنا، گھر میں ہر طرح کی بے حیائی والی باتیں جو میڈیا پر یا ٹی وی پہ دیکھی جاتی ہیں ان سے روکنا، شادی ہو یا غمی ہو۔ یہ نہیں وہ کہتے ہیں جی شادی کے موقع پہ سب کچھ چلتا ہے، نہیں، سب کچھ کیسے چلتا ہے؟ خدا نخواستہ مسلمان کے لیے ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ اس کے لیے نبی کی نافرمانی بھی چل جائے اور وہ بھی جائز ہو جائے اس کے لیے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے۔ شادی ہے، انگوٹھی سونے کی پہننا یہ حرام ہے، یہ مرد نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، کسی صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، آقا نے وہ اتار کے پھینک دی اور فرمایا کہ کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ پہ آقا انگارہ دیکھتا ہوں۔ تو جب آقا چلے گئے نا تو دیگر صحابہ نے کہا بھی یہ اٹھا لو، اس کو بیچ لینا، کسی کام میں استعمال کر لینا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو میرے آقا نے پھینک دیا میں کبھی نہیں اٹھاؤں۔ مرد مہندی نہیں لگا سکتا، اس مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یہ اس پہ احادیث ہیں۔ اسی طرح شادی کے موقع پہ بے پردگی، اور وہ بھی کمال درجے کی بے پردگی کہ یعنی ایک تو مطلب وہ بن سور کے اور بہترین کپڑے اور سرخی پاؤڈر میک اپ، اور پھر جناب نوجوان لڑکے تانگ جانگ کر رہے ہیں، اور وہ جو آپ نے کیمرہ مین منگوایا مووی بنانے والا وہ پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں دیکھتا ہے، یہ چیز غیر کدھر چلے گی یہ تمہاری؟ اور پھر جناب جو خون پسینے کی کمائی ہے، میں کیسے، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا وہ حلال کی کمائی ہوگی، آتش بازی اور کنجریاں ناچ رہی ہیں اور یہ گانے چل رہے ہیں اور ان پہ پیسے لوٹائے جا رہے ہیں۔ کیا تمہارا پیسہ مسجد میں نہیں لگ سکتا، مدرسے میں نہیں لگ سکتا، دین کی تبلیغ میں نہیں لگ سکتا، کہ بیوہ یتیم کو نہیں مل سکتا، تمہارا رشتہ دار جو مسکین ہے یا تنگ دست ہے اس کو نہیں مل سکتا، یا جو تمہارا بھائی مقروض ہے، پریشان حال ہے، یا جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں یا بچوں کے لیے راشن کا اہتمام نہیں ہے، کیا وہاں تمہارا پیسہ نہیں لگ سکتا؟ بخاری کے حدیث میں جا کر فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگے جیسے دو انگلیاں۔ بخاری کی حدیث۔ اب یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ایک تو وہ پیسہ اپنا آتش بازی حرام کاموں میں، نبی کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، جہنم میں لے جانے والے کاموں میں اپنا پیسہ صرف کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، شادی ہے تو وہ اس میں بھی نبی کی اطاعت ہے، غمی ہے تو اس میں بھی نبی کی اطاعت ہے، بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر بھی نبی کی اطاعت ہے، فوتگی ہوگی تو بھی نبی کی اطاعت ہے، سفر ہے تو نبی کی اطاعت ہے، حضر ہے تو نبی کی اطاعت ہے، سونا ہے یا جاگنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، بولنا ہے، ہر کام میں نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، نبی کی فرمانبرداری۔ ہماری اپنا کچھ ہو ہی نہ، بس سب کچھ نبی کا، ہماری اپنی مرضی نہ چلے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں دل و جان سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں، دل میں ذرہ برابر بھی ناگواری محسوس نہ کریں۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو اپنے معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا. تو اگر نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو رب فرماتا ہے مومن ہی نہیں ہے. اب افسوس ہے اس مسلمان پر کہ اس کو جج کا فیصلہ تو منظور ہے لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کا بتایا ہوا فیصلہ وہ منظور نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اپنا جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو. اگر تم اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت اچھا ہے. یہ عدالتوں کی ذلت و رسوائی نہ اٹھایا کرو اور یہ وکیلوں کو رشوتیں نہ دیا کرو. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے یا نہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص ایسی شے کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو لہذا اگر تمہارا جھگڑا ہو بھی جاتا ہے پہلی بات ہے کہ عفو درگزر معاف کر دینا درگزر کرنا برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا یہ قرآن و سنت کی ہمیں تعلیمات ہیں. ہمارے آقا کی یہ سیرت ہے. اور اگر کوئی بڑا مسئلہ آ گیا ہے تو آپ علماء کے پاس آئیں اور اگر پوچھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے جھگڑے کا کیا فیصلہ ہے اور جو قرآن و سنت کا فیصلہ اس کو آپ مان لو. یہ یقین کریں بعض افراد ہمارے پاس آتے ہیں تو بعض فیصلہ